بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم بیان نمبر 18 کو شروع کر رہے ہیں، اور اس بیان میں مسجد الدار کے قصے سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں کو بیان کریں گے۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارا مقصد قرآن پاک اور سنت رسول سے سیکھنا اور سکھانا ہے، احکام کو سمجھنا اور تاریخ پر غور کرنا اور مسائل کے حل کے لیے رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو مفید اور تمام دلوں کے لیے نور کا ذریعہ بنا دے۔ مسجد الدار کا واقعہ تاریخ اسلام کی سب سے گہرے اسباق میں سے ایک ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ظاہری طور پر مذہبی اعمال کو بھی جھوٹے ارادوں سے کیسے خراب کیا جا سکتا ہے، اور اسلام کس طرح اخلاص، اتحاد اور سچائی پر خالص ظہور پر زور دیتا ہے۔ قرآن پاک خود اس کہانی کو سورہ توبہ 107 سے 110 میں بیان کرتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس مسجد کو گرا دیا تھا جو نقصان، نفع اور تفرقہ کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ واقعہ پر نسل میں مسلمانوں کے لیے لازوال سبق لے کر جاتا ہے۔ پہلا اور اہم ترین سبق یہ ہے کہ اسلام میں عبادت کی بنیاد صرف اللہ تعالیٰ کے اخلاص پر ہونی چاہیے۔ منافقین نے تقوی کی آڑ میں مسجد الدار بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 میں ان کے اصل نیت کو بے نقاب کر دیا، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے مسجد کو نقصان پہنچانے اور کفر اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر چکے ہیں، ٹھکانہ بنا لیا، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بہتری ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نیت پر عمل کی روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال صرف نیتوں پر ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1907 کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ بس بغیر اخلاص کے مسجد یا کوئی عبادت اللہ کے نزدیک بے معنی ہے۔ ایک اور سبق مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی اہمیت ہے۔ مسجد الدار کو مسجد قباء کے قریب بنایا گیا تھا تاکہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے اور مسلم کمیونٹی کو تقسیم کیا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 159 میں اس طرح کی تقسیم کے خلاف خبردار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے ہو گئے، اب اے محمد ان سے کسی چیز کی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ مسجد الدار کی تباہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام ایسے اداروں یا تحریکوں کو برداشت نہیں کرتا جن کا مقصد مسلم اتحاد کو کمزور کرنا ہو، چاہے وہ مذہبی منصوبوں کے بیس میں کیوں نہ ہو۔ پہلی نظر میں مسجد الدار کسی دوسری مسجد کی طرح دکھائی دیتی تھی، نماز کی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انکشاف کیا کہ یہ سازش کی جگہ تھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہے کہ ہم ظہور سے اعمال کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جو چیز اہم ہے وہ نیت اور مقصد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ بے شک اللہ تمہاری شکل اور صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 25 اور 64 کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہ ہمیں صرف ظاہری خوبصورتی سے نہیں بلکہ اخلاص پر مبنی اعمال اور مسلم کمیونٹی پر ان کے اثرات کا جائزہ لینا سکھاتا ہے۔ مسجد الدار کے پیچھے منافقین نے مسلمان ہونے کا بہانہ کیا، لیکن اسلام کے خلاف خفیہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ النساء آیت نمبر 142 میں نفاق کے خلاف بار بار تنبیہ کرتا ہے اور فرماتا ہے، بے شک منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اندرونی خطرات، منافقت، بدعنوانی اور جھوٹی مذہبیت
اسلام کے لیے کھلے دشمنوں سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ آیت نمبر مسجد انصار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں مسجد قباء کی تعریف فرمائی۔ وہ مسجد جس کی بنیاد اول دین سے تقوی پر رکھی گئی ہو، وہ ہمارے لیے زیادہ لائق ہے اس میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک حقیقی مسجد عظیم الشان ڈیزائن کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد ایمان، راست بازی اور سماجی خدمت کے بارے میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد قباء میں باقاعدگی سے تشریف لے جاتے اور نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1412 میں بیان کیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 453 میں فرمایا کہ منافقوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسجد انصار کے بارے میں حقیقت ظاہر کی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں جیسے مالک بن الدخشم اور مون بن عدی کو حکم دیا کہ اسے گرا دیں۔ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ قائدین کو مسلم کمیونٹی کو نقصان سے بچانے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے، چاہے اس کا مطلب کسی زہری مذہبی چیز کو ختم کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ مسجد انصار کی کہانی آج کے مسلمانوں کے لیے زبردست سبق پیش کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نیت کا اخلاص، اتحاد، امت اور صالح بنیادیں ظاہر طور پر زیادہ اہم ہیں۔ یہ ہمیں منافقت اور جھوٹی مذہبیت کے خطرات سے خبردار کرتا ہے، جبکہ ہمیں ایسے ادارے بنانے کی ترغیب دیتا ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے مقصد کی خدمت کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کن اقتدام مسلم رہنماؤں کو عقیدے کو فساد سے بچنے کے لیے ذمہ داری بھی سکھاتا ہے۔ ہر دور میں مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے، ایک ڈھانچہ، عنوان یا ظاہری شکل کسی چیز کو مقدس نہیں بناتی۔ اخلاص اور تقوی ہوتا ہے۔ جس طرح مسجد انصار کو تباہ کیا گیا، اسی طرح نفاق اور تفرقہ پر قائم ہونے والی ہر چیز کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم آج کی گفتگو کا اختتام اپنی عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنے رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔